رمضان شہر الصدقہ یعنی صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1902۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی بنسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور یہ کہ ہمیں بھی پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ظاہر پیروی کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر کو بڑھا دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے جب ہر نیکی کا گناہ کئی گنا اجر بڑھایا جاتا ہے، تو بے صدقات و خیرات کا بھی رمضان میں کئی گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اہل ویال کے اندر مجھے یہ لگتا ہے جو بھی آپ کے لوگ دور پرے کے بھی کوئی رشتہ دار ہے، ان کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا۔ اور ایسا رمضان میں تو آپ پریکٹس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ وہ جو ہے پھر وہ کس کے پاس جائیں اور کس سے کہیں، اور سفید پوش لوگوں کے پھر اور بھی زیادہ مسائل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر رشتہ دار دیگر جو ہیں، پھر فقراء، مساکین اور پھر دیگر نیکی کے کام، اس کے اندر آپ جو ہے اپنا حصہ ڈالیں، اپنی زندگی کا ایک پرپس یا کاز جو ہے وہ متعین کریں۔ اور جب آپ اپنی کاز اورینٹڈ اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے، پروفیشنل لائف ہے، آپ کی سوشل لائف ہے، ڈومیسٹک ہے، یا کوئی بھی ارینا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کاز اورینٹڈ زندگی گزارنی ہے، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکینت نازل کریں گے، اور یہ کہ ایک جو ہے راستہ نظر آ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو تعلیم اور صحت کے مسائل سب سے اوپر ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر غربت ظاہر ہے پیچھے وابستہ نظر آتی ہے۔ ویسے تو مسئلے کافی زیادہ ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے توجہ دیں۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ عملی اصول کے اب رمضان کے مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، پھر بیوی، بچوں، والدین، رشتہ دار سب پر معروف طریقے کے مطابق خرچ کریں، افطاریوں کا اہتمام کریں، روزے دار جو ہیں ان کے لیے خصوصاً فقراء، مساکین اور جو ضرورت مند لوگ ہیں، دیگر ویلفیئر ورک جو لوگ کر رہے ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ کہ تعلیم و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت اس میں بھی خرچ کریں۔ زکوٰۃ واجب ہے تو واجب الادا ہے، تو پہلے زکوٰۃ کو ادا کریں، اس کے بعد سوچیں کہ نفلی صدقات جو ہیں وہ آپ اگر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیں رمضان میں۔ اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ اچھی بات کرنا اور مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ کچھ سالوں سے تو یہ ریسرچز بھی آ گئی ہیں کہ اگر آپ کو مسکراہٹ آپ کی عادت نہیں ہے یا آپ سے نہیں مسکرایا جاتا، تو آپ جو ہے مسکرانے کی پریکٹس کریں، تو اس سے بھی آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو اچھے سگنلز دیتا ہے، اور آپ کے اچھے جو ہیپی ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، دین کتنی چھوٹی سی بات لیکن اتنی خوبصورت بات ہے، اس سے ہماری صحت کو بھی فائدے ہیں اور لوگ بھی خوش۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور اپنی آج کی گفتگو کا اختتام اس حدیث میں کرتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، ان میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، یعنی جو خیر کے موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی 1442 نمبر حدیث ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔